السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار، حاضرین مجلس اور میرے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ہے امن و رحمت کے پیغمبر. کفر و الحاد کی دنیا میں شرافت دم توڑ چکی ہے، جہالت، بربریت اور گمراہی کی گنگور گٹائے کارگاہات پر محیط ہو چکی ہے. قبائل آپس کی جنگ میں کئی خون کی ندیاں بہا چکے ہیں. ایسے میں یکایک رحمت عزت جوش میں آتی ہے. فرحان کی چوٹی سے خورشید رسالت طلوع ہوتا ہے اور شاہ دو جہاں پیغمبر امن و امان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں. وہ تھا امی لقب لے کر مگر ام الکتاب آیا، وہ تھا امی لقب لے کر مگر ام الکتاب آیا، کہ جس سے آدمیت کے جہاں میں انقلاب آیا. اخلاق حسنہ کا کامل نمونہ، محبت اور ہمدردی کی زندہ مثال، اخلاق کے معمار، کردار کے مینار، امن و رحمت حلم کا پیکر، رہبر اعظم شفیع امم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب سر، امن و رحمت اور انسانیت سیرت مبارکہ کا سب سے نمایاں پہلو ہے. آپ کی ذات وہ چراغ ہے جس نے ظلم و جبر، عصبیت اور جہالت کے اندھیروں میں روشنی بھر دی اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ طاقت کا اصل استعمال ظلم میں نہیں بلکہ کمزوروں کی مدد میں ہے. اسلام کی بنیاد تلوار نہیں، اخلاق اور انصاف ہے. انسانیت کی بقا امن و سلامتی ہے، جنگ و جدل نہیں. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. اور یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کر دکھایا. فتح مکہ امن و رحم کے مظاہرے میں تھے ایک بہت عظیم مثال. وہ شہر جس کے لوگوں نے 13 سال تک آپ کو ستایا، ظلم کے پہاڑ توڑے، راہ دشوار کی، ہجرت پر مجبور کیا، آج وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بے بس و لاچار کفار بے یار و مددگار اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کے انتظار میں تھے. اپنے گناہوں کے بوجھ سے ان کے شانے ستائے زمین سے لگ جاتے تھے. اگر آپ چاہتے تو ان اسلام اور امن کے دشمنوں کو کڑی سے کڑی سزا دے سکتے تھے، مگر اتنے میں زبان رحمت حرکت میں آئی اور اللہ مبارک سے وہ تاریخ ساز اعلان جاری ہوا جو رہتی دنیا تک سنہرے حروف سے لکھا جاتا رہے گا. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائی، سلام اس پر کہ زخم کھا کر خون برسائے، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاودہ دے دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاودہ دے دی، سلام اس پر کہ ابو سفیان کو جس نے اما دے دی. یہ وہ اعلان ہے جس نے دلوں کو بدل دیا، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئی، دشمن دوست بن گئے. اور یہ امن و رحمت کا پیغام آپ نے اپنی ذات پر محدود نہیں کیا بلکہ صرف مسلمانیت کی بنیاد بناتے ہوئے یہ اعلان فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. عزیز سامعین، یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا حق ادا کر دیا. زمین بھی گواہ ہے اور آسمان نے بھی دیکھا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کی رحمت سے اس بیٹی کو حصہ ملا جو کل تک زندہ درگور کر دی جاتی تھی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کی رحمت سے اس بیوی کو حصہ ملا جو کل تک پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کی رحمت سے اس غلام کو حصہ ملا جس کی کل تک کوئی حیثیت نہ تھی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کی رحمت سے اس یتیم کو حصہ ملا جس کی وقت کل تک کسی معمولی چیز سے بھی کم تھی. ساری دنیا یہ دیر و عرب و عجم اس رحمت العالمین سے فیضیاب ہوئے اور آج بھی ہو رہے اور رہتی دنیا تک نہیں بلکہ بروز قیامت بھی شفاعت کی صورت فیضیاب ہوگے. اور داعی امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امن و رحمت کا پیغام صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے ہے.
سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ جناب والا، آج بھی مسلم معاشرے کو اس امر کی ضرورت ہے جو متحد ہو کر نسلاتی کے پیغام کو عام کر سکے، اور سیرت مطالعہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ ثابت کر دیں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ السلام علیکم۔